21واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، وَمِنْکَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نوح اور حضرت نوح علیہ السلام سے، وإبراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے، وأخذنا منہم اور لیا ہم نے ان سے، میثاقا غلیظا پختہ میثاق پختہ وعدہ۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں انبیاء علیہم الصلاۃ سے جو اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا، اس کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت ہم نے انبیاء سے وعدہ اور عہد لیا، اور کیا وعدہ لیا؟ وعدہ یہ لیا کہ اے میرے سارے نبیوں کی جماعت، اللہ کی توحید پر قائم رہو اور اسی توحید کا لوگوں کو درس بھی دو۔ حق بات پر قائم رہنا اور حق کی دعوت دینا یہ انبیاء کے فریضے میں داخل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے 5 نبیوں کے نام لیے۔ شان والے پیغمبر، مقام والے پیغمبر ہیں سارے نبیوں کی بنسبت۔ نبی سارے ہی شان والے اور برحق نبی ہیں، لیکن یہ 5 نبی اولو العزم نبی ہیں، بڑی شان والے نبی ہیں۔ پہلے نمبر کے نبی مقام اور شان میں آقا علیہ السلام ہیں۔ دوسرا مقام جو اللہ نے انبیاء میں سے دیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے مقام اور شان دی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے نمبر کے شان اور مقام والے نبی ہیں، اور پھر اس کے بعد مقام دیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو۔ تو نبی سارے ہی شان والے اور برحق نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء علیہم السلام کے اسم گرامی قرآن کریم میں آئے ہیں۔ ٹوٹل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 2,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ روایتیں دونوں ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں، یعنی ضعیف درجے کی روایتیں، اس سے کوئی اتھینٹک یا ٹھوس بات نہیں کہی جا سکتی کہ تعداد کتنی ہے۔ اس لیے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کل انبیاء اللہ نے کتنے بھیجے۔ جب انسان انبیاء کی تعداد کو بیان کرے تو یوں کہے کہ 1,24,000 یا اس سے کم و بیش کہے، اس لیے کہ روایات ضعیف ہیں، اعتبار والی روایات نہیں ہیں۔ اس لیے اس طرح آدمی کہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے، ہم سب نبیوں کو برحق نبی مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں انبیاء سے جو وعدہ لیا کہ میرے سارے نبیوں تم نے اللہ کی توحید
پر خود بھی قائم رہنا ہے اور اسی توحید کی دعوت بھی سارے لوگوں کو دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر نبی آئے، نبیوں کے کلمے کی پہلا جز اللہ کی توحید والا رہا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں کی توحید والا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ آگے دوسرا جز ہر نبی کا تبدیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے لیا ان کا وعدہ، ان کا میثاق، ان کا وعد، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی، حضرت ابراہیم سے بھی، وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان نبیوں سے پختہ وعدہ، مضبوط وعدہ ہم نے لیا۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جان پر کھیل کر اللہ کے اس وعدے کو نبھایا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، حق بات کو بیان کیا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے اور انبیاء کی امتوں سے بھی سوال کریں گے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نبیوں سے بھی امت سے بھی سوال کریں گے۔ نبیوں سے سوال یہ ہوگا تم نے اللہ کی توحید کی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری پوری کی یا نہ کی؟ اور امتیوں سے سوال ہوگا تم نے میرے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا کہ نہ کیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے اللہ کریم سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ میثاق کی غرض اور مقصد بیان کیا، ہم نے نبیوں سے کیوں وعدہ لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ کریم پوچھے سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا وہ کافر ہو گئے، اللہ فرماتے عذابًا علیما، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے مقابلے میں، جنود لشکر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پس ہم نے بھیجی ان پر ہوا، وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ تبارک و تعالی، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے،
اس کے مختلف پہلوؤں پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، یہ غزوہ رمضان کے بعد شوال کا جو مہینہ آتا ہے اس میں سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ عرب کے قبائل سارے جمع ہو جائیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چال مدینے کے رہنے والے یہودی بنو نذیر میں جو تھے انہوں نے پورے عرب کے قبائل کو جمع کر کے ابھارا اللہ کے نبی کے خلاف۔ پیچھے ساری سازش بنو نذیر کے یہودیوں کی تھی، اور سارے قبائل عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے یہ سارے جمع ہو گئے، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی قیادت میں روایات مختلف ہیں، 15,000 یا 24,000، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ اتنا بڑا دشمن کا لشکر مدینے کی پاک کی طرف روانہ ہوا۔ 24,000 یا 15,000 بندہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے اس دور میں، جبکہ آبادی بھی مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد جو اس غزوہ خندق میں منافقوں سمیت آئے 3,000 مسلمان تھے۔ 24,000 بلے کہاں، 15,000 کہاں، 3,000 کا کیا مقابلہ۔ اور انہوں نے مشرکوں نے جو مدینے پر چڑھائی کا پروگرام بنایا یہ خفیہ بنایا تاکہ مسلمانوں کو خبر نہ ہو۔ جب وہ لشکر مدینے کے قریب پہنچنے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے یا باہر نکلا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور اسی پہ عمل کیا گیا۔ باقی اور صحابہ نے بھی مشورے دیے، لیکن عمل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ مدینے کے شمال میں جہاں سے وہ مشرک حملہ کریں گے وہاں پر ایک خندق کھودی جائے تاکہ وہ لوگ شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنی بڑی خندق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مل کر 6 دنوں کے اندر یہ خندق کھودی۔ 3.5 میل لمبی خندق تھی اور 5 گز گہری، نیچے 5 گز گہری خندق یہ کھودی گئی، اور مسلمانوں کے لشکر کی ٹوٹل تعداد یہ 3,000 تھی۔ اور یہ جو جنگ تھی، پچھلی جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں تو یہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی۔ دشمن نے خندق کے پار پڑاؤ ڈال دیا، دشمن پہنچ آئے اور چونکہ خندق کو کراس نہ کر سکے اس کی دوسری طرف ہی انہوں نے پڑاؤ اپنا ڈال دیا۔ دونوں طرف سے تیر اور پتھروں سے تبادلہ تقریباً 1 مہینے تک ہوتا رہا، بعض روایتوں میں 20 دن کا۔ یوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوتی، کبھی تیر اور کبھی پتھر ایک دوسرے پہ مارے جاتے۔ دن رات پہرے کی وجہ سے مسلمان بھی نڈھال ہو چکے تھے۔ آخر اللہ پاک نے اتنے عرصے کے بعد مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ دشمن کے لشکر پر اللہ نے سخت قسم کی آندھی مسلط کر دی، جس سے ان کے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ خیمے الٹ گئے، اکھڑ گئے، اور جو دیگیں کھانے پکانے والی تھیں ساری وہ بھی ساری الٹ گئیں۔ سواری کے جو جانور تھے وہ سارے بدک کر بھاگنے لگے۔ اللہ کریم نے اس حال میں آسمان سے فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائے، اور فرشتے نازل ہوئے، کافر جو تھے وہ بھاگ گئے سارے۔ تو یوں اللہ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اسی نعمت کا ذکر فرمایا، ذرا دیکھو تو صحیح، تم اتنی سخت حالت میں تھے، زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، مسلمان اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں قرآن نے فرمایا گلے تک پہنچ آئے۔
یعنی اتنا زیادہ سختی کا موقع تھا، اور ہر طرف سے کافروں کی تعداد بھی اتنی زیادہ تھی، اور بڑی سخت حالت تھی۔ دشمن نے ہر طرف سے حملے کا سوچا ہوا تھا، مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئی، دل گلوں تک پہنچائے، اور فرمایا کہ تم خیال کرنے لگے اللہ کے بارے میں مختلف خیال۔ کیا مطلب مختلف خیال؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں خیال کرنے لگے کہ پتہ نہیں ہمیں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی۔ بالخصوص منافقوں نے تو بہت زیادہ افراتفری مچا دی، اور وسوسے ان کے آ رہے تھے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مصیبت کے وقت خوف کا پیدا ہو جانا یہ ایک طبعی امر ہے، اور کمال کے منافی نہیں ہے۔ سامنے دشمن کثیر تعداد میں ہو اور خود انسان قلیل ہو، تھوڑے سے ہوں، سامان حرب بھی کچھ نہ ہو، جنگی سامان بھی نہ ہو، پیچھے بچے اور عورتیں بھی غیر محفوظ ہو، تو ان حالات میں خوف و ہراس یا وسوسوں کا پیدا ہونا ایک فطرتی امر ہے، یعنی یہ انسان کی طبعی امر ہے۔ تو یہ انسان کے ایمان کے منافی نہیں ہے کہ اگر صحابہ کرام کو ایسے وسوسے آنے لگے تو یہ ان کے ایمان کے خلاف نہیں ہے بات، تو ایسا ہو جانا یہ ایک فطری امر ہے۔ انسان مصیبت کو دیکھ کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے مقابلے میں لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسلمانوں کی مدد یوں کی، ہم نے آندھی بھیجی ان پر، ہوا بھیجی ان پر، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر جس کو تم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کے لشکر آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اذ جاءوکم من فوقکم، جس وقت آئے تمہارے پاس دشمن تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے۔ اوپر سے مراد مشرکین کا لشکر تھا، سارے مکہ کے مشرکوں کے قبیلے جمع ہو گئے تھے۔ ومن اسفل منکم، نیچے سے مراد مدینے کے اندر رہنے والے یہودی تھے، دونوں طرف سے مسلمانوں پہ حملے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل گلوں تک۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرتے تھے اللہ پر مختلف قسم کے گمان کرنا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس مقام پر آزمائے گئے ایمان والے لوگ۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ہلائے گئے بڑا سخت قسم کا ہلانا۔ ایمان والے لوگ ثابت قدم رہے، منافقوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب منافقوں نے کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، نہیں وعدہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکا۔ خندق کھودتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پیشن گوئیاں فرمائی تھیں۔ ایک پتھر کو مارا، آگ نکلی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایران اور روم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ لمبی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر علاقے کا نام لیا کہ میں اس چنگاری میں اس پتھر کو ٹوٹتے ہوئے اور ان کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو، روم کو
اور دوسرے علاقوں کو مسلمان ان پر فتح آور ہوں گے، مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ خندق کھدائی کے دوران آقا علیہ السلام نے ایک سخت چٹان پر کدال ماری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں۔ دوسری ضرب ماری تو چٹان کا ٹکڑا الگ ہوا، آگ نکلی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے فارس دے دیا۔ اس قسم کی اور بھی پیشن گوئیاں آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی خندق کھودتے ہوئے۔ اب یہ جب سخت حالت آ پڑی مسلمانوں پر، منافقوں کو یہ پیشن گوئیاں یاد آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے تو خندق کھودتے ہوئے ایسی ایسی پیشن گوئیاں کی، کہنے لگے کہ آقا تو ایران اور روم کی بڑی بڑی سلطنتوں کی باتیں کر رہے تھے، ہماری حالت یہ ہے کہ اب ہم بول اور بازار کے لیے یعنی پیشاب کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ بڑی سخت کیفیت تھی، اور آقا نے تو اتنی بڑی پیشن گوئیاں کی تھی، منافقوں نے بس ان چیزوں کو پروپیگنڈے بنانے شروع کر دیے۔ تو اس رکوع کے اندر منافقوں کی اللہ نے شدید مذمت بیان کی اور ایمان والوں کی تسلی اور ان کی تعریف کی کہ وہ ایسے مشکل وقت کے اندر بھی آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مسلمان ثابت قدم رہے۔ تو ان آیات میں، آگے آنے والی آیات میں، اللہ نے منافقوں کی شدید مذمت کو بیان کیا۔ اللہ عمل کی توفیق۔